بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے ایک تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ آج ویسے تو مجھے کچھ اور اپلوڈ کرنا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے ہوتا ہے سیشنز ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ ہٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم اپنا وی لاگ بنا لیتے ہیں اور وہی چیز پھر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو ابھی پیرنٹس کی کچھ غلطیاں سمجھ میں معذرت آ رہی تھی جو کہ بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ ان کو پوائنٹس کی فارم میں ہم اگر ایکسپلین کرتے تو میرا خیال سے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ پہلے وہ پوائنٹس ایکسپلین کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی رائے دیتا ہوں، پھر آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے، جو ایون یہ خواتین نے بھی میرے کو یہ ایسا بتایا کہ وہ یہ حرکت کرتی ہیں بہت زیادہ، کہ بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ تو وہ کہتے نہیں بچہ شور کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرتے، بلکہ ایون کئیوں نے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ جب وہ بات لے رہی ہوتی ہیں تو وہ دروازہ کھلا رکھتی ہیں یا دروازے کے ساتھ ان کو چیئر لگا دیتی ہیں۔ نہیں، یہ سارا ڈیٹا اس کے دماغ میں جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو وہ جس حساب سے بے حیائی کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ سارا اس کے بیک آف دی مائنڈ اس قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ تو پہلی غلطی والدین کی کہ وہ بچے کے سامنے اپنا لباس بدلی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی کہ کوئی بھی شخص آئے گا تو اپنے بچے کو اس کی گود میں بٹھا دیں گے۔ نہیں، صرف جو آپ کے ایسے بلڈ ریلیٹو جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ وہ بچے کے ساتھ کسی بھی قسم کی بری حرکت کر ہی نہیں سکتے، اس کو پر تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ صحیح ہے نا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہت ہی ریجڈ سورٹ ہے، میں کنویں کا مینڈک ہوں، تو پھر کسی دن جو یہ سوچتا ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈیٹا دوں گا، اس لیے کہ میں ہوں فیملی کوچ، میرے پاس ہوتا ہے ریئل ٹائم ڈیٹا، ایزمپشن پہ باتیں بالکل بھی نہیں کرتا۔ تیسری بات کہ بچے کے جو الٹے سیدھے نام رکھے جاتے ہیں، کالو، ٹھٹکو، چھوٹو، موٹو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو جو نام اپنے بچے کا رکھا وہ آپ کو پسند ہی نہیں تھا تو رکھا کیوں تھا بھائی؟ رکھتے ہی نا وہ نام، کیونکہ جو نام پکارا جا رہا ہوتا ہے وہ بچے کا وظیفہ ہوتا ہے۔ آپ 10 دفعہ بچے کو بولیں نالائق، تو آپ یقین کریں 11ویں دفعہ وہ اپنے آپ کو نالائق ہی سمجھے گا اور وہ نالائق بن کے دکھائے گا پھر آپ لوگوں کو۔ تیسری ہو گئی چوتھی غلطی، بچہ گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے۔ نہ لڑکے نہ لڑکیاں یہ بتا رہی ہوتی ہیں اور نہ پیرنٹس کو یہ فکر ہوتی ہے۔ بہت دفعہ پیرنٹس سے جب میں یہ چیز رائے لے رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے نا ان کو، یہ تو کانفیڈنس لینا پڑتا ہے۔ وہ کانفیڈنس کی عمر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب وہ خود مینٹور بن چکے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ مینٹور نہیں بنے ہوتے اس وقت تک آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ بچے کو جب بھی نئے کارٹون یا کوئی بھی چیز انٹرنیٹ پہ لگا کے دیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت وہ ڈاؤن لوڈ کریں، پورا خود دیکھیں، اس کے بعد اسے لگا کے دیں۔ لائیو کبھی بھی کوئی چیز نہ دکھایا کریں، کیونکہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ کی فارم میں کسی بھی طرح کی فارم میں کچھ بھی غلط سین آ سکتا ہے۔ ایون مجھے تو ایک لڑکی نے بتایا کہ لائیو انٹر کورس کا سین جو ہے وہ کسی اس میں چل پڑا تھا۔ صحیح ہو گیا، تو یہ تو بچے ہیں، یہ اس میں کیا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں،
پہلے اس کو تفصیلی دیکھیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہیں تنگ کرے گی، صحیح ہے، پھر اسے لگا کے دیکھیں۔ آپ سے کی محنت اس میں بڑھ جاتی ہے، لیکن ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز بچے کی جو معصومیت ختم کر رہی ہو، چاہے وہ آپ کی پرنٹ فارم میں ہو یا پھر ویڈیو آڈیو کی فارم میں ہو، آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کہ عمر سے بڑی چیزیں جب بتائی جائیں تو وہ بچے کی معصومیت ختم کر دیتی ہے۔ بچہ ہوتا ہی وہ ہے، یعنی پھر یہ کہہ لیں کہ بچہ اس وقت تک بچہ ہوتا ہے جب تک ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ میرے پاس بہت سارے خواتین و حضرات ہیں جن کے بچے بھی 5-6 سال کے ہیں، اور ان کو وہ ہر بےہودگی بتا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے یار یہ فیس تو کرنا ہی ہے نا۔ اگر اس کی معصومیت ختم ہو گئی تو پھر وہ جو کچھ کرے گا وہ آپ کی سوچ ہوگی۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جاننا۔ بچے کا جیسا بھی موڈ ہو، انٹریکشن ہی نہیں کرتے پیرنٹس جب تک انٹریکشن نہیں کریں گے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اتنے زیادہ موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں۔ 9th کلاس کا میرے پاس کیس آیا کہ وہ لڑکی فزیکلی کسی کے ساتھ انوالو تھی۔ اور بھائی جب کوئی فزیکلی کسی کے ساتھ انوالو ہوتا ہے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، لیکن کیا ماؤں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی موڈ چینج ہوں بچے کے، آپ نے اسٹڈی کرنا ہے بچے کو اور فائنڈ کرنا ہے۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار یا ہمسائے کے یہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ دیکھیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، سمجھیں اس بات کو۔ بچہ یا بچی اگر کسی کی طرف نہیں جانا چاہتا تو اس کا مطلب ہے نا انہوں نے کسی بھی طریقے سے ہراس کیا ہوگا اسے۔ وہ ہراس کس طرح کا ہوگا وہ آپ نے خود فائنڈ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بلائنڈلی اعتبار کر کے بھیجیں جی جانا ہی ہے، جانا ہے، جانا ہی جانا ہے۔ بچے کو ٹیوٹر، وین، رکشہ ڈرائیور، قاری صاحب، ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی بھی تنہا نہ بھیجیں۔ بالکل جو حالات و واقعات چل رہے ہیں زیادہ تر ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ کسی دوسرے پر بہت زیادہ ادوا، ہاں مجبوری ہوتی ہے تو بالکل صحیح ہے، وہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ان پر اعتبار کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں تو آپ دوسروں پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارا کیا دھرا تو آپ کا اپنا ہے نا بھائی۔ ان کی نیچر ایک دن میں تو ایسی نہیں ہوئی ہوگی، پہلے سے ہوگی۔ تو میں نے 9 باتیں آپ لوگوں کو بتائیں، 9 غلطیاں جو کہ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک فادر میرے پاس آئے، ان کی بچی صبح سے غائب تھی۔ خیر ہم نے کچھ پڑھنے کو دے دیا، نہیں آئے، کچھ عرصے بعد دوبارہ آئے تو میں نے کہا کہاں تھے؟ وہ اپنے دوست کے ساتھ کسی دوست کے گھر پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ یہ بہادری پہلے دن تو نہیں آئی ہوگی، بلکہ میں نے باقاعدہ اخبار جہاں میں یہ سٹوری پڑھی تھی ایک دور میں کہ وہ لڑکی غلط چیزوں میں انوالو ہو گئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ جب میں کالج میں بن سنور کے جاتی تھی تو میری ماں نے کیوں نہیں میرے بات کو نوٹ کیا۔ کالج کی لڑکی کو کیا بن سنور کے جانا چاہیے؟ اسی طرح کبھی 9th میٹرک کا لڑکا ہمارے پاس پرفیوم حد سے زیادہ لگا کر آتا تھا تو ہم اس سے کہتے تھے کہ بھائی ہماری کلاس کے بعد کیا آپ نے کسی ولیمے میں جانا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیرنٹس کو نوٹ کرنی ہے۔ یہ 9 قیمتی پوائنٹس میں نے بتائے ہیں، ان 9 کے 9 پوائنٹس کے پیچھے میرے پاس پوری سٹوریز ہیں۔ تو اس پہ غور و فکر کیجئے گا، اس پہ کامنٹس کیجئے گا۔ یہ جو میرے کورسز چل رہے ہیں پیرنٹنگ کے، اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، لیکن آج چونکہ کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے کہ جس پہ پیرنٹس جو تھے وہ بیچارے بے ہوش ہو رہے تھے، حالانکہ ان کو بھی کسی دور میں یقیناً بتایا ہوگا، میں نے نہیں بتایا ہوگا، کسی اور نے بتایا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو اگنور کر دیا ہوگا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، کسی اور کے لیے ہے۔ دیکھیں اذان کی آواز آ رہی ہو نا تو یہ نہ سوچا کریں یہ کسی اور کے لیے آ رہی ہے،
ہو سکتا ہے یہ اذان آپ ہی کے لیے ہو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر میرا میسج آپ تک پہنچ گیا تو اس پہ غور و فکر کیجیے گا، اور اگر پسند آیا تو اس کو فارورڈ بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کامنٹس بھی کیجیے گا۔ طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔